تو یہ یوں ہوا، چنگیزی نسل کے آخری جلائر تاجدار سلطان حسین، تو یہ یوں ہوا، تم اس لقطک سرخ ریت اور سرخ ٹیلوں کے سمندر میں ایک ویران مینار کی سیڑھیوں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہو کہ تمہاری صحیح النسب ہڈیوں تک پہلے کون سا حربہ پہنچے گا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں چکر لگاتے ہوئے کرگسوں کی چوچیں یا تیمور کے کسی سپاہی کا خنجر۔ ہمارے منحوس وحشتناک کمبخت خیالو، چپ ہو جاؤ۔ ہم نے قزل قم اور قراقم کی بساط پر امیر تیمور گورگان سے ایک بات ہی تو ہاری ہے۔ ابھی عصا شاہی ہمارے ہاتھ میں اور تاج شاہی ہمارے سر پر ہے اور ہم زندہ ہیں۔ ہمارے منحوس وحشتناک کمبخت خیالو، ابھی ہم زندہ ہیں۔ ہاں، چنگیزی نسل کے آخری جلائے تاجدار سلطان حسین، تم ابھی زندہ ہو۔ تمہاری آخری شکست کو 6 روز گزر چکے ہیں اور 3 دن ہوئے۔ تمہارا روٹی کا آخری سوکھا ٹکڑا بھی ختم ہو چکا ہے اور اس شدید گرم جلتی ہوئی صبح کو کچھ خواب کچھ بیداری کے عالم میں تم کانپتے ہوئے یہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ گدھ جو صبح سے تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے اب مینار کی چوٹی پر سکون سے تاک لگائے تمہیں ہی دیکھا جاتا ہے، اور تمہیں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ جیسے اس گدھ کی بھی ایک ٹانگ لنگڑی ہے تیمور کی طرح، اور اب وہ شاہین کا گوشت کھانے کے لیے قزل قم کے نکیلے پتھروں پر اپنی چونچ تیز کر رہا ہے۔ اس وقت ہم صرف اتنا یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، اور یہ حقیقت بھوک سے بڑھ کر، گدھ سے بڑھ کر، شکست سے بڑھ کر ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور اسی جان کو لیے تم یہاں چھپے ہو، چھپتے پھرتے ہو اس چوہے کی طرح جو بلی سے ڈر کر بھاگ رہا ہو۔ نہیں، ہر صحیح النسب تاجدار کی طرح جس کا تاج اس کا مرض الموت ہے۔ بھاگو سلطان حسین، بھاگو یہاں سے، چنگیز کی عصائے چنگیزی کی آبرو سنبھالے ہوئے بھاگو، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ اوپر کون ہے؟ ہو سلطان حسین، میرے خداوند۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیسے آیا؟ اس کی چھوٹی چھوٹی منگول آنکھوں میں مکاری اور چالاکی کی چمک نظر نہیں آتی۔ میں المالک سے سمرقند جا رہا تھا، اکیلا۔ خداوند، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ برفستانوں اور ریگستانوں میں اکیلے ایلچی اور جاسوس کی زندگی۔ امیر تیمور گورگان کا ایلچی اور جاسوس؟ لیکن خداوند، آپ کی خدمت میرا فرض ہے، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ کیا کس طرح آنا ہوا؟ حضور والا، میں المالک سے سمرقند واپس جا رہا تھا، میرا گھوڑا رات کو کھو گیا۔ ویسی گھوڑا تھا، چھوٹا سا منگول ٹٹو۔ رات کو میں نے اسے کھلایا پلایا، صبح کو دیکھا تو غائب۔ خداوند، میں نے بلی کی بے وفائی کے قصے سنے ہیں، عورت کی بے وفائی کے قصے سنے ہیں، بھائی بھائی کی بے وفائی کے قصے سنے ہیں، لیکن خداوند، گھوڑے کو نہ بے وفا دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور جو نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا وہ مجھ پر گزر گئی۔ خداوند، اب میں نے دور سے یہ مینار دیکھا
اور سوچا کہ اس پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑاؤں، مگر یہاں آیا تو خداوند کی قدم بوسی نصیب ہوئی۔ مگر حضور یہاں اکیلے کیسے؟ تو نے واقعات کا احوال نہیں سنا؟ حضور والا، کون سے واقعات؟ ہماری اور امیر تیمور گورگان کی لڑائی، اس لنگڑے کے آگے ہماری تقدیر ہمارا ساتھ چھوڑ گئی۔ ساری ہوگا، تلوار نیچے رکھ دے۔ خداوند، میں مغل ہوں اور آپ جلائر مغل سلطان ہیں۔ آپ کی رگوں میں خان اعظم چنگیز خان اور ہلاکو خان کا لہو ہے۔ یاسائے چنگیزی نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ میں من کے کوکو چنگیزی کی یاسائے چنگیزی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ ہی کا نوکر ہوں۔ سلطان حسین، شک سے فائدہ ہی کیا، اور شبہات کے وہ دیر کیا ہے سویر کیا، فرضی نہیں، رخ نہیں، سپاہ نہیں، ایک مغلس ملا ملا نہ ملا نہ ملا۔ ساری بوگا، یہ مروارید کا ہار لے اور تو جا اپنا راستہ لے، اور کسی سے اس کا ذکر نہ کر کہ تو نے مجھے یہاں دیکھا ہے۔ میں نے مینار کی چوٹی سے تیرے گھوڑے کو دیکھ لیا ہے۔ شمال مشرق میں نوکدار ٹیلے کے اس پار نخلستان میں تیرا ٹٹو گھاس چر رہا ہے۔ میرے آقا نے مجھ پر رحم کیا، میری جان بخشی کی، مجھے مروارید کا ہار دیا، اور میں نے اپنے آبا و اجداد سے وفاداری نہ سیکھی۔ میرے آبا و اجداد نے چغتائی خان کے ساتھ سمرقند فتح کیا تھا، اور میں آج حضور کے کام نہ آ سکا۔ خداوند، اب مجھے جانثاری کی اجازت مرحمت ہو۔ اس وقت میرے مشکیزے میں گندے پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نخلستان سے اپنے ٹٹو کو لے کر کسی قریب کی ترکمان خیمگاہ تک جاؤں اور وہاں سے اپنے آقا کے لیے کچھ کھانے کو لیتا ہوں۔ ساری بوگا، یا تو اپنا راستہ لے، یا اگر تو سچا ہے تو دن کو ادھر کا رخ نہ کرنا۔ رات کو اگر کچھ کھانے کے لیے لا سکتا ہے تو لے آ۔ خداوند، یہ جانثار اندھیرا ہوتے ہی کھانے کا سامان کہیں نہ کہیں سے لے کر حاضر ہو جائے گا۔ سلطان حسین، ساری بوگا کی آنکھوں میں غداری کی چمک تھی۔ اب بھی وقت ہے، شام ہوتے ہی اس مینار سے کہیں دور بھاگ جاؤ۔ یہ گدھ جو دن بھر مینار پر میرے انتظار میں منڈلاتا رہا ہے، مجھے کتنی دور اور جانے دے گا؟ امیر تیمور صاحب کرام، جب میں دوبارہ اس مینار پر پہنچا تو ہو جاؤ ساری بوگا۔ ہمارے قریب آؤ سلطان حسین، اور قریب یہاں بیٹھ جاؤ۔ بول جائی یاد آ گئی؟ بھائی بہن میں کتنی مشابہت ہے، وہی کشادہ پیشانی، پھیلی ہوئی ناک، پھڑکتی نتنیں، کتابی چہرہ اور بڑی بڑی سرمگی آنکھیں۔ سلطان حسین، تم تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، دسترخوان بچھایا جائے۔ ہول جائے شہر سبز کے سرسبز و شاداب پائیں باغ میں، طرف کے ایک نوخیز پودے کے سائے میں ازلی ابد نیند سو رہی ہے۔ تمہاری آنکھیں نم ہو رہی ہیں تیمور۔ ہاں، اول جائی کو سلطان حسین کے ہاتھوں کون سی راحت ملی تھی؟ کیا تم نے خود اولجائی کا ایک ایک محبوب زیور اپنے ہاتھ سے اتار کر سلطان حسین کو بطور تاوان نہیں دیا تھا؟ اور یہ جان کر بھی کہ یہ زیور بہن کا ہے، سلطان حسین نے اس خراج کو قبول نہیں کیا تھا۔
اس جنگل میں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے، کوئی کسی کا عزیز نہیں ہے، یہاں شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، یہاں کون کس کا ہے، یہاں صرف موت ہے۔ امیر تیمور صاحب قرآن کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہم جب موت کہتے ہیں تو ہمارا اشارہ صرف موت کی طرف ہوتا ہے۔ امیر تیمور صاحب قرآن، دسترخوان تیار ہے۔ ہمارے معزز مہمان سلطان حسین، دسترخوان تیار ہے۔ ساری بوغا خداوند۔ کھڑا ہو جا۔ مروارید کا جو ہار سلطان حسین نے تجھے دیا تھا تیرے پاس ہے؟ امیر تیمور صاحب قرآن پر ایسے ہزاروں ہار نچھاور ہوں، امیر اسے قبول فرمائے۔ اس کے بدلے اس کی دوہری قیمت کے جواہر تجھے ملیں گے۔ ہم نے تجھے تیری وفاداری کے صلے میں مینگ باشی مقرر کیا۔ یہ ہار رول جائے خاتون ناغا کا ہے۔ سلطان حسین، تمہیں جلائروں کے خاندان میں پیدا کیا، چنگیز خان کی اولاد میں پیدا کیا، تم سلطان تھے، اولجائی تمہاری بہن تھی۔ یاد ہے ہم نے ہمیشہ تم سے وفاداری کی، ہم نے تم سے برابری اور ہمسری کا دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا، لیکن تم نے ہم پر اور اپنی بہن پر اپنی سلطنت کے زمانے میں بڑی سختی کی۔ سلطان حسین، اس ہار کو جانتے ہو؟ جب تم نے لگان بڑھا دیا اور ہم پر سختی کی تو ہم نے اولجائی خاتون ناغا کے زیور اتار کر لگان ادا کیا تھا۔ ہمارے مرشد کامل زین الدین بابا، سچ بتائیے، کیا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ امیر تیمور گورگان، امیر تیمور صاحب قرآن، خدا تجھے صاحب قرانی مبارک کرے۔ مجھے اب سلطنت کی ہوس باقی نہیں، مجھے اجازت دے کہ میں حج بیت اللہ کا ارادہ کروں۔ میں اس سرزمین سے جہاں میں نے کچھ دن پہلے حکومت کی تھی اپنا منہ کالا کروں اور باقی ایام خانہ کعبہ کے طواف اور توبہ و استغفار میں بسر کروں۔ اے امیر، کئی بار سلطان حسین سے صلح کی اور دوستی بڑھائی، اور کتنی بار دھوکہ کھایا اور اے امیر صاحب قرآن، جو لطف درگزر میں ہے انتقام میں نہیں۔ حلم کا تقاضا یہ ہے اے امیر کہ شکست خوردہ دشمن سے درگزر سے پیش آیا جائے۔ امیر صاحب قرآن، سلطان حسین نے آپ سے بغاوت کی ہے اور اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بہادر، تو نے یہ کیا کہا کہ ہم نے بغاوت کی ہے؟ ہم جو جلائروں کے خاندان سے ہیں، ہماری رگوں میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کا خون ہے۔ تو اپنے آپ کو مغل کہتا ہے؟ تو نے کبھی آسائے چنگیزی پڑھی ہے، یہ پڑھوا کر سنی ہے؟ تو نے خان اعظم چنگیز خان کا حکم پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ بول کہ سلطانی اب بادشاہی اسی کے اپنے خاندان میں رہے گی۔ تیمور اس لیے امیر ہوا کہ وہ میرے خاندان کا گورگان ہے، میرے خاندان کا داماد بنا۔ اس کی شادی میری بہن اولجائی سے ہوئی، اور اولجائی خانم آغا جو شہزادی تھی آج زندہ نہیں۔ پھر بتا، کس نے کس سے بغاوت کی اور بادشاہت کس کا حق ہے؟ بادشاہی کسی کا حق صحیح، مگر صاحب قرانی اور سلطنت اسی کا حق ہے جس کے حق میں بدخشاں کے بوڑھے شامان نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ آگ جلا کر ایک لشکر کو شکست دے گا اور گرد اڑا کر ایک شہر کو تسخیر کرے گا۔ سلطان حسین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہت کا حق تجھے پہنچتا تھا، ہمیں نہیں۔ ہم نے قرشی کو تسخیر کیا، ہم نے سمرقند فتح کیا،
مجبوراً ہم نے سیور غاتمش کو بادشاہ بنایا. یہ کیا ہمارے قدموں سے لپٹا بیٹھا ہے؟ یہ سیور غاتمش تاتار کا بادشاہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سلطانی یا خانی کسی کورگان کو نہیں ملے گی. بادشاہ چنگیز خان کی نسل سے ہے، اس لیے اب معاملہ اور نہر میں تیرا کوئی مقام نہیں. امیر تیمور گورگان، میں تخت و تاج سے دستبردار ہو چکا ہوں اور بیت اللہ جانے کی اجازت چاہتا ہوں. اس بہانے پھر ایک مرتبہ چنگر سے نکل گیا تو پہلے کی طرح پھر سر اٹھائے گا اور امیر صاحب قرآن سے پھر بہادر خاموش ہو جا. کسی اور امیر کو کچھ کہنا ہے؟ ہم سلطان حسین کو کوئی سزا نہیں دے سکتے. جب وہ ہمارا حریف تھا اس ملک کا بادشاہ تھا. آج جب کہ وہ بادشاہ نہیں ہے ہم اسے کہیں اور جانے سے نہیں روک سکتے. کوئی اور امیر ایسا ہے جسے سلطان حسین سے کوئی شکایت ہے؟ اگر ہے تو وہ ابھی بیان کرے. ہمارے دربار میں انصاف ہے، جبر نہیں. صاحب قرآن، بادشاہی آپ کا، سلطان حسین کا، سلطان سے اور غاتمش کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن میں آپ سے انصاف کا طالب ہوں. مجھے اپنے بھائی اولجائی تو کے خون کا قصاص ملنا چاہیے. بابا زین الدین، یہ امیر بلخ قے خسرو کی فریاد ہے. سلطان حسین کے حکم سے اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا. آپ نے ہمیں ہمیشہ انصاف کا مشورہ دیا ہے اور ہم نے ہمیشہ مانا ہے. اب آپ انصاف کا فتویٰ صادر کریں. مجھے یہ واقعہ یاد بھی نہیں، لیکن امیر تیمور، کسی نے آج تک بادشاہ پر قتل کا الزام لگایا ہے؟ کیا ہر جان بادشاہ کی ملکیت اور اس کے اختیار کی چیز نہیں؟ یہ معاملہ انصاف کا ہے سلطان حسین، اور اس کا باقاعدہ فیصلہ ہونا چاہیے، ورنہ کل داور حشر میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اے امیروں کے امیر، اے سرداروں کے سردار، جس داور حشر کا تو نے نام لیا وہ عادل ہے. میں نے مانا کہ وہ رحیم بھی ہے اور قہار بھی. وہ سب کچھ ہے مگر مدعی نہیں. وہ کسی فریق کا فریق مخالف نہیں ہے. بابا زین الدین، آپ تشریف تو رکھیں. آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر، لیکن اب اس قضیے میں ایک فریق امیر کا خسرو ہے جو مدعی ہے، دوسرا فریق سلطان حسین ہے. ہماری حیثیت اس مقدمے میں منصف اور قاضی کی ہے. کیا آپ مقدمے کی صورت کو تسلیم نہیں کرتے؟ اے امیر، میں کیا اور میری مجال کیا کہ آپ کے مقدمے کی صورت کو تسلیم کروں یا نہ کروں. میں نے ہمیشہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی خدمت کی، اور آپ کا خاندان سلطان حسین کے خاندان سے الگ نہیں. اگر آپ چاہیں تو بجائے خود فیصلہ کرنے کے ہم سلطان حسین کا مقدمہ آپ کے سپرد کر دیں. اے امیر، میں کیا اور میری بساط کیا، لیکن اے امیر، میں اب چراغ سحری ہوں. اس مقدمے اور اس کے بعد کے ہر مقدمے کی سماعت خود آپ کو کرنی ہے. یہ پہلا مقدمہ آپ کا پہلا امتحان ہے. بظاہر سلطان حسین کا حریف اور مدعی قے خسرو ہے، لیکن قے خسرو کو مدعی بننے کی جرأت اس لیے ہوئی ہے کہ اصل مدعی آپ ہیں. اے امیر، اگر اس بڈھے کی زبان کٹوانی ہو تو کٹوا دیں، لیکن جب تک اس زبان میں طاقت گویائی ہے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ عدل میں سازش کا کوئی مقام نہیں. اس سے زیادہ اس بوڑھے کو کچھ اور نہیں کہنا ہے. خدا کی قسم، ہم اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے.
ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. دن ڈھلتا جا رہا ہے. صبح کو سلطان حسین کو پھر دربار میں پیش کیا جائے. زین الدین بابا، آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ صرف اتنا کہ جب جسم کو فولاد کا زیرہ بختر پہنایا جاتا ہے اور سر پر آہنی خود اوڑھا جاتا ہے تب بھی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. حالانکہ آنکھیں جسم کا سب سے نازک حصہ ہیں، لیکن جب آنکھیں آہن پوش ہو جائیں تو ذرا بختر بیکار ہے، فولادی خود بیکار ہے، تبر ڈھال اور تلوار بیکار ہے. عدل میں اتنا ہی خطرہ ہے جتنا آنکھیں کھلی رکھنے میں، لیکن آنکھوں کے آہن پوش ہونے میں اور زیادہ خطرہ ہے. تو چنگیزی گھرانے کے گورکھان، آج کے صاحب قرآن، یہ سب کچھ یوں ہوا. اور آج ہی رات کو تم خیمے کی سیاہ اطلسی چھت کے نیچے بیٹھے حسب معمول خود سے شطرنج کھیل رہے ہو، اور تمہاری داہنی طرف قالینوں کے نرم نرم فرش پر ملکہ سرائے خانم کا جوان خواب دیدہ مقبوضہ حسن ہے، اور یاد کی بساط پر ایام کے ٹوٹے ہوئے مہرے پڑے ہیں. اور اے امیروں کے امیر، سرداروں کے سردار، ایام کی ہر بازی، خواہ وہ جیتی ہوئی بازی ہو یا ہاری ہوئی بازی، دراصل ہاری ہوئی بازی ہے. ہر روز جو ختم ہو چکا اب نیل کو جاویدانی آسمان پر تارا بن کر چمک رہا ہے، اور وہ جس کا ثانی عمل عرب و رنگ کی دنیا میں کوئی اور نہ تھا، رات کو وہ بھی ان بے خواب ستاروں کے آگے بے بس ہے. کیونکہ ہر ستارے کی چمک ریا کی، وفا کی، فریب کی چمک ہے. چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنے خیال بھی ہمارے حضور میں گستاخی کریں. آج کی رات ہم اپنی اور سلطان حسین کی رفاقت کو یاد کریں گے. اس یاد سے اولجائے خانم کی یاد منسلک ہے. صرف اولجائی کو یاد کرو. سلطان حسین کی رفاقت نے تمہیں ذلت اور پسپائی کے علاوہ اور کیا دیا؟ تم نے سلطان حسین کو کتنا سمجھایا تھا. سلطان حسین، مغل بہت طاقتور ہیں، ان سے لڑنا بیکار ہے. کابل واپس جانے ہی میں سلامتی ہے. میں چنگیز اور ہلاکو کی اولاد سے ہوں اور بادشاہت میرا حق ہے. تو برلاس ہے، ترک ہے، نوکر ہے. تیرے لیے برابر ہے کہ میرا نوکر بنے یا تغلق خان کا. میں اور تغلق تلوار کے دو پھل ہیں جو ایک ہی درخت سے اگے ہیں. وہ چغتائی خان کی شاخ سے ہے اور میں ہلاکو خان کی شاخ سے. دو تلواریں ایک نیام میں نہیں رہ سکتی. رہ گیا تو تو تجھے تو بہرحال کسی نہ کسی کی خدمت کرنا ہے. اگر تو چنگیز اور ہلاکو کی اولاد سے ہے میرے بھائی تو کیا میں ان کی اولاد نہیں؟ ہاں، لیکن تیرے رشتے سے تیمور کیسے شہزادہ ہو گیا؟ شہزادہ نہ صحیح، لیکن وہ گورگان ہے، چنگیز کے خاندان کا داماد ہے. اسے تم نے نوکر کیوں کہا؟
اگر وہ چنگیز خان خان اعظم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو ترخان بنایا جاتا اور ترخانوں کا سردار بنایا جاتا۔ کیا گورگان نوکر نہیں ہوتے؟ یاسائے چنگیزی کے مطابق ہر وہ شخص جو خان نہیں خان کا نوکر ہے، مثلا میرا سگا بھائی، وہ بھی نوکر ہو سکتا ہے۔ تیری بہن ہونے کی بجائے اگر میں تیرا بھائی ہوتی تو میں بھی دیکھتی کہ تو میرا نوکر بنتا ہے یا مجھے نوکر بناتا ہے۔ عورتوں کی نرالی منطق ہوتی ہے۔ بہرحال تیمور، تیرے لیے برابر ہے کہ تو میرا ساتھ دے یا تغلق خان کا۔ یہ یاد رکھ کہ تیری شادی ایلخانیوں میں ہوئی ہے۔ ایلخانی رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور چغتائی ابھی تک نیل جاودانی آسمان کو پوجتے ہیں۔ میں گورگان ہوں، کسی کا نوکر نہیں۔ اگر تم نے تغلق خان سے لڑنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، نہ تمہارا نہ تغلق خان کا۔ میرے لیے شہر سبز کا راستہ کھلا ہوا ہے جہاں میرے باپ کی ہڈیاں دفن ہیں، اور شہر سبز میں جب تم نے تغلق خان کے ہاتھوں سلطان حسین کی شکست فاش کی خبر سنی تو تمہیں سخت صدمہ ہوا۔ ہاں، ہمیں رنج تھا کہ ہم نے سلطان حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ لیکن تم تو فوراً ہی تغلق خان سے اپنی غیر جانبداری کا انعام وصول کرنے چل کھڑے ہوئے۔ خان اعظم کا نقارہ صدا بجتا رہے۔ تیمور گورگان کا سلام قبول ہو۔ تیرے چچا حاجی برلاس نے ہم سے بغاوت کی۔ خان اعظم وہ میرا بھی دشمن تھا۔ ہمیں معلوم ہے، جس جگہ کھڑا ہے وہیں بیٹھ جا۔ تیمور، تو تغلق خان کے قدموں کے پاس کی زمین چوم۔ آج ماوراء نہر کی ساری آبادی کی طرح تو بھی حقیر ہے۔ خان اعظم کی عزت افزائی کا شکریہ۔ تیمور، جس سمرقند میں تو آنا چاہتا تھا وہ یہ سمرقند تو نہیں ہے۔ تیرے برادر نسبتی سلطان حسین نے ہم سے بغاوت کی ہے۔ میں نے اسے بہت روکا۔ ہمیں معلوم ہے، ہمارے مخبروں نے ہمیں بھی خبر دی۔ سلطان حسین اب کہاں ہے؟ خان اعظم مجھے معلوم نہیں۔ الیاس، خواجہ اغلان، سمرقند کے برلاسوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ سمرقند کے برلاسوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ بکی جوگ، ہمارا یرلیغ سناؤ۔ بکی جوگ سر بسجود ہو کے تغلق خان کے قدموں کے قریب کی زمین چوم رہا ہے، اور اب اس نے تغلق خان کے ہاتھوں سے چینی ریشم پر لکھا ہوا الغوری فرمان لے لیا ہے۔ وہ اس فرمان کو چوم رہا ہے۔ تیمور، تیری قسمت اس فرمان سے وابستہ ہے۔ یہ یرلیغ ہے تغلق خان خان اعظم چغتائی کا۔ یہ فرمان قزل قم اور قرا قم کے رہنے والوں پر واجب التعمیل ہے کہ خان اعظم تغلق خان نے منگ باشی امیر تیمور برلاس کو سمرقند کا حاکم مقرر کیا۔ تیمور، بڑھ کے تغلق خان کے قدموں کی زمین چوم۔ امیر تیمور برلاس پر ہم نے بکی جوگ بہادر کو سردار اعلیٰ مقرر کیا۔ بکی جوگ بہادر قزل قم، اوست، کابل اور بدخشاں میں مغل اردو کا سپہ سالار ہوگا۔ بکی جوگ بہادر تو محض ایک چغتائی امیر ہے۔ میں جو شاہی خانوادے کا گورگان ہوں اس کی اطاعت کس طرح کر سکتا؟ میں تغلق خان چغتائی خان اعظم کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب مجھے کچھ اور نہیں کہنا۔ تو اے امیر تیمور صاحب قرار، اے سرداروں کے سردار، تم جو اپنے خیالوں کو اپنے حضور میں گستاخ دیکھنا پسند نہیں کرتے، راتوں رات سمرقند سے جان بچا کر بھاگے۔ ہاں، وہ وقت ہی ایسا تھا۔ صرف 20 رفیق ہمارے ساتھ تھے۔ ایلخانیوں کے آبرو کے ہم تنہا امین تھے۔ اس سفر میں اولجائی خانم آغا بھی تو آپ کے ساتھ تھی۔ ہاں، اولجائی خانم آغا کی مائیت ہم کس طرح بھلا سکتے ہیں؟ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کی دونوں چوٹیاں ہند اور سندھ کے افی کی طرح بل کھاتی جاتی تھی۔ وہ اس غربت، اس بے مقصد سفر میں بھی برابر ہنستی ہنساتی جا رہی تھی۔
میرے آقا، آج مجھے یقین ہے کہ سلطان حسین سے ملاقات ہوئی۔ یہ تو تو روز کہتی ہے، جس دن سے ہم نے سمرقند چھوڑا ہے۔ روز جھوٹ کہتی تھی، آج سچ کہہ رہی ہوں۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے آج یہ بات ہو کر رہے گی، اس کی وجہ پوچھو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مگر بس یہ بالکل یقین ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہو کر ہی رہے گی۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھی میرے آقا، جب میں نے تمہیں نام اور کومس دی، اسی وقت مجھے یہ خیال تھا کہ سلطان حسین آج ضرور ملیں گے۔ ان کس سوچ میں ہو؟ کچھ نہیں، مرد ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں بتاتے کہ کیا سوچتے ہیں۔ زیادہ سوچو گی تو گھوڑا لگام توڑ کر بھاگ جائے گا۔ میرے آقا، میں سوچتی ہوں ساری دنیا سرخ ریگستان جیسی نہیں۔ ہرات کے قریب بڑے ہرے بھرے کھیت ہیں اور سمرقند کے باغ خربوزوں سے لدے رہتے ہیں، فرغانہ میں نہریں بہتی ہیں اور الیکسول کے کنارے پہاڑوں پر صنوبر کے جھنڈ ہیں۔ اول جائی تو تھک گئی ہے، اس لیے ایسی باتیں سوچتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس سرخ ریگزار میں نہیں گھومنا پڑے گا۔ ہاں، کبھی نہ کبھی ہمارے دن پھریں گے۔ پھر تم میرے لیے شہر سبز میں ایک باغ بنوا دینا، وہاں میں اپنے بیٹے جہانگیر کے ساتھ رہوں گی اور وہاں جہانگیر پڑھنا لکھنا سیکھے گا۔ نہیں، پہلے اسے تیر اندازی اور لڑنا بھڑنا سیکھنا ہے۔ خیر، یہی صحیح، لیکن میرے آقا، میں پھر اس باغ سے کبھی باہر نہیں نکلوں گی۔ آج شہر سبز کے ایک شاداب باغ میں وہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو گئی ہے۔ قزل قم کے بے پایا سفر، بے اندازہ آوارہ گردی ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا سینہ چل رہا ہے۔ تم بار بار اسے اتنا یاد کیوں کرتے ہو؟ وہ مر چکی ہے، وہ اب دوبارہ تمہیں نہیں ملے گی۔ اس سے اتنی محبت نہ کرو کہ تاریخ فاتح تیمور کو بھول کر صرف ایک عورت کو یاد رکھے۔ ہم امیر تیمور گورگان، ہم امیر تیمور صاحب قراں جو ابا سکون کو تسخیر کر کے رہیں گے۔ ہمیں اپنی عظمت کی قسم کہ اول جائے کی یاد دل سے محض نہیں ہوتی۔ اور آج اس کا بھائی اس دوسرے خیمے میں ہماری قید میں ہے۔ صبح تک ہمیں اس کی زندگی یا اس کی موت کا فیصلہ کرنا ہے۔ جب فیصلے کی قوت اس کے پاس تھی اور تم اور اولجائی علی بیگ کی قید میں تھے۔ بس میرے فاتح، اتنی جلدی خبر؟ اولجائی، تو حالات کو پوری طرح سمجھ نہیں رہی ہے۔ علی بیگ لالچی ہے، وہ آسانی سے ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ میں تو اس گرمی سے گھبرا گئی ہوں۔ ہمیں قید کرنے کے لیے علی بیگ کے پاس اس گندے استبل کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ تھی۔ خیر، یہ دن بھی گزر جائے گی میرے آقا۔ یہاں جس طرف نظر جاتی ہے کھٹمل، گوبر کے کیڑے اور چیونٹے نظر آتے ہیں۔ میں عہد کرتا ہوں میرے مولا علی بیگ۔ تیمور گورگان، سلطان حسین نے سفارش کی ہے کہ میں تمہیں اور اولجائی خانم آغا کو آزاد کر دوں۔ بکواس نہ کر، میرا بھائی جلائر ہے، جلائروں کو اپنی تلوار پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ سفارش نہیں کیا کرتے۔ اب تم کچھ بھی کہو، بہرحال میں تمہارے جواہرات ضبط کر لیے ہیں۔ تمہارے سامنے قزل قم کا بے انتہا اور بے حد سرخ ریگستان ہے۔ مغلوں سے بچنے کے لیے اس کی وسعت میں جہاں چاہو گم ہو جاؤ۔ باہر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، اس تکلیف دہ قید سے تو نجات ملی۔ میں عہد کرتا ہوں میرے مولا، میں انسانوں کو قتل کر دوں گا یا انہیں معاف کر دوں گا، لیکن کبھی قید نہیں کروں گا۔ اس طرح تم قزل کے ریگستان کی بے اندازہ سرخی میں گم ہو گئے، جہاں دور دور تک کوئی انسان نہ تھا، سبزہ نہ تھا، پانی نہ تھا، لال لال سنگلاخ چٹانیں تھیں، سرخ خاک کے ذرے ماحول پر آہستہ آہستہ غیر مرئی طور پر برس رہے تھے۔ یہیں ایک اندھیری رات کو جب اولجائی خانم کی آنکھیں گرم گرم نیند سے بند ہوئی جا رہی تھی اور تمہارے بستر کے نیچے ریت سخت اور تکلیف دہ تھی۔ شکرم شکرم، اس طرح تو قزل قم کا یہ ریگستان ہمیں کھا جائے گا۔ ہماری ہڈیاں تک یہاں بھوک اور پیاس سے سفید ہو جائیں گی۔
और किसी को खबर ना होगी। मुसीबत यह है कि इस रेगिस्तान में भी चगताई हर जगह हमारा पीछा कर रहे हैं। अच्छा अब सो जाओ, सुबह को उठकर सोचेंगे। रात को नींद ना आएगी तो सुबह को बादिया में सफर करने की ताकत कहाँ से आएगी? मैं सोच रहा था कुछ करना चाहिए, इस रेगिस्तान से निकलना चाहिए। अगर मेरे पास सिर्फ चंद रफीक होते, अगर मैं इस कदर तेज सफर कर सकता कि उन रफीकों को पा सकता जो खारजम के देहातों के में छुपे बैठे हैं, जैसे अमीर सैफुद्दीन जिसके साथ हमारा जहांगीर है, आगा बोगा, इल्ची बहादुर, जाकी बुरलास, अगर ये मेरे साथ होते या मैं इनके पास पहुंच सकता या मैं इन्हें पाल सकता, मैं इतना तेज सफर कर सकता या मैं अकेला सफर कर सकता। मेरे फाते, अच्छा आप अकेले जाइए, आप अकेले जाइए और उन्हें ढूंढिए। ओल जाई, मैं तुझे इस रेगिस्तान में अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? ये बताइए, यहाँ वापस आने में कितने दिन लगेंगे? अगर जिंदा रहा तो 2 हफ्ते। मेरे आका, मुझे इस नीलगू आसमान से डर नहीं लगता जिसे मुगल पूछते हैं। मुझे इस पथरीली जमीन से डर नहीं लगता जिससे कोसों तक एक सब्ज पत्ता तक नहीं। लेकिन अगर आपके जाने के बाद चगताई यहाँ पहुंचे और मेरा वही हशर हुआ जो चंगेज की बीवी बोटाई का हुआ था, तो मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। ओल जाई, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। जिंदा रहेंगे तो दोनों जिंदा रहेंगे, अगर किस्मत में होगा तो रफीक मिल ही जाएंगे। आप पर मेरी ऐसी 1000 जाने कुर्बान, मुझे इस कुएं में उतार दीजिए। अगर दुश्मन के सिपाही आएंगे भी तो मैं चट्टानों के पीछे छुप जाऊंगी, लेकिन अपना वादा याद रखिए और 15 दिन में आगे मुझे ले जाइए। नहीं, मैं तुझे इस लकुदक बेआबान में अकेला नहीं छोड़ सकता। कैसे नहीं छोड़ सकते? यही तकदीर है और ये होकर रहेगा। और वही हुआ जो उलझाई चाहती थी। दूसरी सुबह मैंने ऊंट ज़िबा किया और उसका गोश्त उलझाई के साथ कुएं में उतार दिया। आगे जाने के लिए घोड़े के खाने की सूखी हुई घास रखी, अपने लिए 1 रोटी रखी और बाकी सारी रोटियां उलझाई के लिए कुएं में उतार दी। आग जलाने के लिए चकमाक के पत्थर दिए और फिर कुएं के किनारे से उसे झांक कर देखा। पानी तह में आईने की तरह चमक रहा था। किनारे की चट्टान पर जिसका रंग पानी की रेत से सुरमई हो रहा था, उलझाई खड़ी हमें देख रही थी। फी अमानिल्लाह उलझाई, आज से 15वें दिन और ऐ अमीर तैमूर गोरखां, ए साहिब क़रां, यहाँ से तुम्हारी याददाश्त सबकी याददाश्त है, मगर निजामुद्दीन शामी ने बैनुस्सतूर में ये लिखा है। मेरी आंखों ने देखा कि 7 मीनार थे, कटे हुए सरों के मीनार, कई कद्दे आदम ऊंचे सर के एहरामों की तरह नीचे की तरफ फैले हुए, और उधर उनका कुतुर कम होता जाता था। और मेरी आंखों ने देखा कि ये 7 मीनार सरों के बने हुए थे। लेकिन मैं निजामुद्दीन शाही इकरार करता हूं कि उन 20,000 चेहरों के मुताल्लिक मैंने कुछ नहीं लिखा, हालांकि मैं भी उसी शहर हलब का रहने वाला हूं, क्योंकि अमीर साहिब क़रां ने 20,000 को मौत दी और मुझे जिंदगी, इसलिए कि मैं अमीर की जफरयाबी की दास्तान लिखूं। या निजामुद्दीन शामी, तुम जो आज इस कदर मलूल हो, तुम्हारे जलाल में जरूर कुछ न कुछ भेद है। जरूर ये किसी हलबी तोशीजा का गम है जो तुम्हारे सफेद कंजे सर और तुम्हारी हिनाई दाढ़ी को अपनी उंगलियों से मरोड़ती है। मुल्ला शामी, ये लकड़ी का चमचा लो और रोगन और बादाम से तरबतर शोरबा पियो और दुआ दो अमीर साहिब क़रां की नेकियों को
कि तुम्हारा सर अभी तक तुम्हारे कंधे पर है। या अमीर सैफुद्दीन साहिब क़रा ने मुझे आपके सुपुर्द फरमाया है कि मैं एक जफरनामे की सूरत में अमीर साहिब क़रा की आलमगीर फुतूहात का आल लिखूं और आप मेरी मदद करें। एक मसला जो मुझे परेशान कर रहा है ये है कि अमीर साहिब क़रा और अमीर सुल्तान हुसैन में इतनी मोहब्बत थी, इतनी दोस्ती थी, अजीजदारी थी, फिर ये क्या गजब हुआ, किस तरह मुनाफरत बढ़ी, किस तरह उसका अंजाम जो होना था वो न हुआ। या अमीर सैफुद्दीन, क्या महज इतनी ही बात थी जिसे शेख सादी शिराजी ने यूं बयान किया है कि दो सुल्तान दर अकली में न गुंजन। सुल्तान हुसैन के जवाल का सबब सिर्फ और सिर्फ लालच था। ऐ मौलाए निजामुद्दीन शामी, आपके इस शहर हलब में आईने बड़े बासवा बनते हैं, लेकिन जब आईनों में बाल पड़ जाए तो सूरत साफ नजर नहीं आती। यही हाल दिलों का होता है। इस तरह दिलों में कुदूरत डर आती है जिससे एक दूसरे की शक्ल साफ नजर नहीं आती। और यही हाल सुल्तान हुसैन और अमीर साहिब क़रा का हुआ। सुल्तान हुसैन ने अमीर तैमूर साहिब क़रा से लगान की वसूली के बहाने उलझाई खानुम आगा के तमाम जेवरात खुद साहिब क़रा की सवारी के घोड़े तक छीन लिए। दूसरी तरफ सुल्तान हुसैन ने अमीर तैमूर को शहर सब्स की सरदारी का परवाना अता किया और अमीर मूसा वाली नक्शब को हुक्म दिया कि अमीर तैमूर को गिरफ्तार करके कत्ल कर दो। सैफुद्दीन, हमें ये शोरगुल पसंद नहीं। इन रोते चीखते इंसानों को तहे तेज कर दो या खामोशी से बाहर निकाल दो। या अमीर साहिब क़रा, ये क़रा सराय है, यहाँ की कमीज ताशकंद तक मशहूर है। हमें देख के उर्दू के सिपाही सराय से बाहर निकल गए हैं। हुक्म हो तो मैं कमीज मंगाऊं? हाँ, कमीज और कोई रावी भी। हम यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे। अरे अमीर, सराय की कुमेश के ये भरे हुए कधे हाजिर हैं और ये अंधा रावी आपकी खिदमत में पेश है। अतराफ और जवानिस में इससे अच्छा रावी दूसरा कोई नहीं। सैफुद्दीन, हमें कमीज दे और ऐ बेबस रावी, हमें अपने दिलो दिमाग को सुकून चाहिए। ए अमीर तैमूर साहिब क़रा, ए सालारे असाकिर फातिहा, पहले हमद सना उस खुदाई जुल जलाल की जिसने मुझे कुव्वत गोयाई बख्शी, बसारत से महरूम किया, जिसने सिकंदर चंगेज को जफरयाबी बख्शी और बसीरत से महरूम किया। रिवायत की असलियत उस पर रोशन है क्योंकि वही अलीम है, वही हकीम है, वही खबीर है, वही साहिब तदबीर है। उसी ने दरिया बहाए, पहाड़ उठाए, बादल बरसाए, इंसान बनाए, इंसानों से कुएं खुदवाए। और ऐ अमीर साहिब क़रा, ऐसा ही एक कुआं इस शहर नक्शत में भी है जिसकी रिवायत ये रावी बयान कर रहा है, जिसकी हिकायत में हिकमत का रम्ज है, जो साहिब फहम है खुदा करे समझे और जो इतराक से महरूम है न समझे। ए अमीर कारमा, ए अमीर गोगान, कुएं का भेद अलग है, चाह चाह की बात और है। एक है चाहे ज़कन जिसमें शायर का दिल टूटता है, एक था चाहे बाबिल जिसमें हारूत और मारूत को नजरबंद किया गया। जो पहले फरिश्ते थे एक औरत के फरेब में आ गए, आग का धोखा खा गए, उसके हो बैठे, अक्ल से हाथ धो बैठे। उस औरत पर उस करीम को रहम आ गया, उसे चमकता हुआ सितारा बना दिया। ए मेरे आका, चाहे बाबिल झूठा कुआं है, कोई कुआं सच्चा होता है। जैसे चाहे कना से माहे कना जहाँ यूसुफ को पैगंबरी मिली, चाहे नक्शब जहाँ से अल मकना का माहे नक्शब तुलू हुआ। जो ए अमीर, ए आका, झूठे कुएं का झूठा चांद था। ए मेरे आका, ये इमाम तिबलीस, ये शागिर्द इबलीस, अल मकना उल कंदी, नंगे अरब शर्म अजम, इसी शहर नक्शब में खुदाई का दावेदार था। इसी चाहे बाबिल, इसी चाहे नक्शब से उसके इशारे से चांद तुलू होता और आसमान पर बुलंद हो जाता, फजा बुक़्ता नूर बन जाती। सब उस मोजे से हैरान थे, दिलों में ईमान वीरान थे।
اے امیر با تدبیر، ایک دن اس کے دربار میں ایک حسین جوان آیا، تیغ سے، تبر سے، ترکش سے، خوش سے، جوش سے، زرا سے آراستہ، بلند و بالا۔ اس کی پیشانی پر حوصلے کا ستارہ چمکتا تھا، اس کی آنکھوں میں شجاعت کا شرارہ چمکتا تھا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر مقنا نے سوچا یہ نوجوان میری فوجوں کی سپہ سالاری کے لیے موزوں ہے، لیکن اسے ایک نازورہ تناز محبوبہ اشوا و ناز سے منسلک کیا جائے کہ پھر نقشب کے دربار سے ہلنے نہ پائے۔ بس اے امیر صاحب قرا، مقنا نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، تو قوقند کا رہنے والا ہے، تو نے 7 سال خراساں میں گوائے۔ جی ہاں۔ پھر تو بغداد گیا جہاں چھوٹا خلیفہ رہتا ہے جس کا علم سیاہ ہے۔ جی ہاں۔ پھر تو دمشق آیا جہاں تو نے ایک نصرانی کنیز خریدی جس کا نام نائلہ تھا اور تجھے اس کنیز سے عشق تھا۔ جی ہاں۔ پھر تجھے لڑائی میں رومی سپاہی انطاکیہ کے قریب پکڑ کر لے گئے اور تو نے 4 سال قسطنطنیہ میں گوائے۔ ہاں جی ہاں، مگر تجھ پر میرا سنبھالنا مجھے سب معلوم ہے، کیونکہ میں وہ روح ہوں جو زندہ ہے۔ میں نے تیرے امتحان کے لیے تجھے رومیوں کے ساتھ قید کیا، پھر تجھے اپنی خدمت میں نقشب کھینچ بلایا، تیرے ہاتھ کو طاقت، تیری تلوار کو تیزی بخشی تاکہ تو اسے عربوں کے خدا، اجمیوں کے خدا کے خلاف میری حمایت میں کھینچے۔ جا، آج رات میں تیری نائلہ کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ اے امیر صاحب کرام، یہ نصرانی کنیز نائلہ عجیب شعلہ جادو پیکر تھی۔ جب اس کا محبوب رومیوں کے ہاتھ اسیر ہوا، اس کی نظر سے دور ہوا، تو یہ اس کے عشق میں حیران و سرگردہ ہوئی۔ اسی عالم میں اسے پھر سے اسیر کیا اور اس کے ساتھ دمشق آئی، دمشق سے بغداد آئی، بغداد سے تبریز آئی، تبریز سے ترشیر آئی، ترشیر سے نقشب آئی، تو خالق چاہے نقشب کے حضور لائی گئی، لیکن وہ اپنے پرانے آقا، اپنے محبوب کو یاد کرتی روتی جاتی تھی، جان چھوڑتی جاتی تھی۔ اے کنیز، تو جانتی ہے کہ تو کون ہے؟ تو عورت کا حسن ہے، میں نے تجھے پیدا کیا۔ تیرے محبوب کا عشق عشق مجازی ہے، جو ابتدا ہے انتہا نہیں۔ اے کنیز، اے نائلہ، ہوش میں آ، میں نے یہ چاند بنایا جو اس چاہ سے نکلا اور جس سے آسمان جگمگا رہا ہے۔ کیا تجھے دمشق کے حکیموں نے، بیروت کے دبیروں نے یہ نہیں بتایا کہ عشق مجازی پہلی منزل ہے اور عشق حقیقی آخری منزل؟ اور میں مقنا ہوں، خدائے خراسان جس کے نقاب کے پیچھے الوہیت کا جاہو جلال ہے۔ اے کنیز، اٹھ اور عشق مجازی سے نجات پا، میں نے تجھے نجات بخشی۔ اور اے امیر صاحب قرا، کچھ جھوٹے چاند کی چمک تھی، کچھ جھوٹے لفظوں کی دمک۔ وہ کنیز اس پر فریفتہ ہو گئی، حالانکہ اس نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی، کسی نے مقنا کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھی، یہ نقاب اس کا دائمی حجاب تھی۔ کس کی مجال تھی کہ چہرہ الوہیت بے نقاب دیکھے؟ اس کے پیرووں کو اعتقاد تھا کہ جس دن مقنا کے چہرے سے نقاب اٹھے گی، یہ دنیا اس کے جلوہ بے حجاب کی تاب نہ لا کے خاکستر ہو جائے گی۔ اے امیر با تدبیر، پھر ایسا ہوا کہ جلد ہی مقنا کی طبیعت اس کنیز سے بھر گئی۔ جب وہ نوجوان اس کے دربار میں آیا تو اس نے سوچا کہ نائلہ سے نجات حاصل کرنے کی یہ بہترین ترکیب ہے کہ اسے اس نوجوان کے سپرد کر دیا جائے۔ اس نے نائلہ کو بلا کر کہا، کنیزک، سن اور کہنا مان، ہم نے اپنی قدرت سے تیرے محبوب کو نقشب بلایا ہے۔ یہ ہماری مرضی ہے، ہماری حکمت ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم آج پھر تجھے اس کے سپرد کرتے ہیں۔ اے خداوندہ، ماہ نقشب کے خالق، تو نے مجھے عشق مجازی کے بحران سے نجات دلائی، تو نے مجھے عشق حقیقی میں قبولا۔ میں نے تیرے جمال نقاب پوش سے عشق کیا، عقد کیا، اب یہ مراجعت کیسے ممکن ہے؟ عشق حقیقی کے بعد عشق مجازی کی منزل نہیں آتی، یہ مراجعت کیسے ممکن ہے؟ یہ ہماری اپنی مصلحت ہے، ہم اسی نوجوان کو اپنے لشکر کے سالار بنانا چاہتے ہیں۔ خدا بندہ، تیرا کام رحمت ہے، زحمت نہیں۔ تجھے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا نقاب اٹھا اور دنیا کو درہم برہم کر دے۔ اچھا، تو پھر دیکھ، مجھے بے نقاب دیکھ کر آج تو اپنی تسلی کر لے۔ تجھے ناک میں یہ بڑا سوراخ نظر آ رہا ہے، یہ سوراخ جس سے حلق
کا گوشت صاف نظر آ رہا ہے. تیرے خدا نے میری صورت ایسی بنائی، میں نے اس سے اپنی بدصورتی کا انتقام لینے کے لیے بغاوت کی، خدائی کا دعویٰ کیا، میں نے سحر سیکھا، جادو کیا، کیمیا گری کی اور بے عقیدہ لوگوں سے خود کو خدا کہلوا کر ناز کیا. اے صاحب قرآن، یہ احوال سن کر اس کنیز نے سارا واقعہ نوجوان کو سنایا اور اسے خراسان بھاگ جانے کا مشورہ دیا. خدا کا کرنا اب وقت کی بات جب امیر المومنین مہدی العباسی خلیفہ بغداد نے نقشب کا محاصرہ کیا تو خلیفہ کا سپہ سالار یہی نوجوان تھا. جب دونوں لشکر آپس میں دست و گریباں ہوئے تو نوجوان کو ایک نقاب پوش نظر آیا، جانا کہ یہی مکڑ ہے، یہی جادوگر ہے، یہی کیمیا گر. اس نے کمان کوڑی کی تیر چلایا، نقاب پوش پہ کر زمین پر گرا، لیکن یہ مکڑ نہ تھا، اس کی اپنی کنیز تھی، اس کی نائلہ تھی. جب امیر المومنین نے اس مہجور عاشق اور اس مجروح معشوقہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے. اس نے پوچھا، اے کنیز باوفا، یہ بتا کہ مکڑا کہاں گیا؟ اے امیر المومنین، چاہے نقشب میں تیزاب بھرا تھا، اس تیزاب کا ایک گولا چاند بن کر ہر شام طلوع ہوتا تھا. جب نقشب کا حصار ٹوٹا تو مکڑا اس تیزاب کے کنویں میں ڈوب گیا. اس کی ہڈی ہڈی گل گئی ہوگی، رہ گیا میرا محبوب. تو یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا نصیب ہے. کسی کا نصیب رنج گنجش آئے گا، کسی کا نصیب گنج رنجیر آئے گا. امیر تیمور صاحب کرا، میں شہر سب سے منحوس خبر لایا ہوں. اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. تجھے جو کچھ کہنا ہے کہہ دے. شہر سب میں اولجائی ترکان آغا بیمار تھی، ان کا انتقال ہو گیا. نہ اپنا نصیب، کسی کا نصیب رنجے گنجش آئے گا، کسی کا نصیب رنجے گنجر آئے گا. اس راوی نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا، اپنا اپنا نصیب، اپنی اپنی قسمت. یاد کی بساط پر پٹے ہوئے موہروں کی بازی ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بابا زین الدین کا جواب دینا ضروری ہے. جبر یا عدل، جبر یا عدل. سلطان حسین جو تاجدار تھا اب تاج چھوڑ کر خانہ کعبہ ہجرت کے لیے جانا چاہتا ہے، حالانکہ تجھے یہ یقین ہے کہ وہ پھر یورش کرے گا، پھر غداری کرے گا. اس جنگل میں کوئی کسی کا بھائی نہیں، کوئی کسی کا عزیز نہیں. عرشی بہادر، عرشی بہادر. امیر صاحب قرآن، میں حکم کا منتظر ہوں. امیر کیخسرو کو بلاؤ. امیر کیخسرو خیمے کے باہر دیر سے بایابی کا منتظر ہے. اس سے کہہ دے کہ ہم تجھے کوئی حکم نہیں دیتے، نہ قصاص کا نہ خون بہا کا. ہم اس مقدمے کا کوئی تصفیہ نہیں کریں گے. اس کا تصفیہ ہمارا نہیں، اس کا اپنا معاملہ ہے. وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ کون تھا؟ امیر کیخسرو. ایک کٹا ہوا سر داڑھی سے پکڑے ہوئے تیزی سے تیمور کے خیمے کی طرف جا رہا ہے. بار الہ ساری دنیا کو اپنی حفاظت میں لے. سلامتی ہو ان چہروں پر جنہیں اب تک مسمار نہیں کیا گیا. رحم کر ان چہریوں پر جن کا ابھی تک قتل عام نہیں ہوا. حفاظت کر ان عورتوں کی جن کی قسمت دنیا بھر کے مکانوں میں محفوظ ہے. میں بھیک مانگتا ہوں ان بچوں کے مستقبل کی جو اب
تک یتیم نہیں ہوئے، جنہیں اب تک غلام نہیں بنایا گیا۔ بار الہ انسانیت پر رحم فرما، کیونکہ وہ دونوں آنکھیں آہن پوش ہو چکی ہیں۔